حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے اللہ کے پاس 6 خصوصی انعام ہیں۔ کتنے؟ 6 خصوصی انعام ہیں۔ پہلا انعام، خون کا پہلا ہی قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی شہید کے جسم سے گرا ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور صرف مغفرت نہیں ہو جاتی، حضور فرماتے ہیں جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بڑی گھبراہٹ، جسے حدیث شریف میں فزعل اکبر کا لفظ کہا گیا، قیامت کے دن وہ جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، شہید کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے وہ امن میں رہے گا، وہ امن میں رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے سر پر وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نکاح میں بڑی آنکھوں والی 72 خوبصورت حوریں دی جائیں گی اور اس کے عزیزوں میں سے 70 افراد کے لیے اس کی شفاعت قبول کر دی جائے گی۔ یہ ہے شہید پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس انعام سے مالا مال فرمائے گا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید عرفی۔ شہید حقیقی کسے کہتے ہیں تو فرمایا گیا وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے قتل کیے جائیں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ میں، اور اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے، انہیں شہادت کا مرتبہ جو نصیب ہوا، یہ شہید حقیقی ہیں۔ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ شہید حقیقی کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن، وہ نماز جنازہ کے بعد اسی طرح خون میں لت پت دفن کر دیے جاتے ہیں۔ جو شہید ہوتے ہیں نا، ان کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو چادر ان کے اوپر اڑا دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جس حال کے اندر وہ شہید ہوتے ہیں خون میں لت پت، اسی حال میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا وہ جب قبر سے اٹھیں گے تو اسی زخم کی حالت میں خون سے لت پت اٹھیں گے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا فرشتوں سے فرمایا گا یہ دیکھو میرا بندہ میری محبت میں سب کچھ لٹا کر آ رہا ہے، لٹا کر آ رہا ہے۔ یہ ہے شہید حقیقی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں تھے۔ عام شہید حقیقی کے حوالے سے غسل نہیں ہوتا، ان کو نہیں دیا جاتا، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو آپ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد غسل سے پہلے ہی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا اور ندا جب پہنچی ان کے کانوں میں، تو بغیر غسل کیے وہ چلے گئے تھے اور راہ خدا میں انہوں نے جان دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غسل جنابت کے سلسلے میں فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل عطا فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سماعت فرمائیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا گیا، اور اللہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ میں زخمی کیا گیا، وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون جاری ہوگا
جس کا رنگ خون جیسا ہی ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی، خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ اب سنیے شہید حکمی، شہید عرفی، شہید حکمی، وہ لوگ اگر یعنی صرف شہداء شہید کے حوالے سے اتنا ہی ہوتا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو قتل کیے جائیں وہی شہید ہیں تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے شہیدوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو ایک کیٹیگری شہیدوں کی یہ بھی رکھی، ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید حکمی۔ خدا کی قسم میرے آقا کے احسان پر جتنا قربان ہوئے ہیں، جتنے قربان ہوں اتنا کم ہے۔ کتنا خیال ہے اپنی امت کا کہ مرتبہ امت کا بلند سے بلند ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شہید حکمی کسے کہتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو بظاہر قتل تو نہیں کیے گئے لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے عطا کردہ اختیار سے انہیں بھی شہید کے زمرے میں شامل فرما دیا۔ وہ کون ہیں اسے بھی سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور مر گیا یا مارا گیا، اللہ کی راہ میں، نماز پڑھنے کے لیے آپ نکلے، علم سیکھنے کے لیے آپ نکلے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلے، ارے یہاں تک کہ آپ کسی عالم باعمل کی زیارت کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے، عمرہ کے لیے نکلے، کسی ولی کے آستانے پر حاضری کے لیے نکلے، یہ سب اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، یہ سب اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلا اور مر گیا یا مارا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کے گھوڑے نے اس کو کچل ڈالا، آدمی گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا بد کا، بندہ گرا اور گھوڑے نے اس کو کچل دیا اور وہ مر گیا، یا اس کے اونٹ نے اسے کچل دیا، یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، یا اپنے بستر پر مر گیا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کسی بھی طرح مرا۔ اب دیکھیے دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اب دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کسی بھی طرح مرا وہ شہید ہے اور بے شک اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تھوڑا سا سمجھیں وضاحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے ملتی ہے اسے بھی سماعت فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب امت کو عظمت شہادت سے سرفراز فرمانے کے لیے اس کا دائرہ اتنا وسیع فرمایا کہ اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت جابر ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ بھی شہادت کے 7 ذریعے ہیں۔ طاعون سے مرنے والا، پلیگ سے مرنے والا شہید ہے۔ ڈوب کر مرنے والا یعنی خودکشی کرنے والا نہیں، گیا تھا تیرنے کے لیے اور ڈوب گیا تو ڈوب کر مرنے والا شہید ہے۔ اسی طریقے سے حیدہ کے مرض میں مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، اور کسی چیز سے دب کر مرنے والا شہید ہے، اور جو عورت ڈیلیوری کے وقت اس کی موت واقع ہو جائے حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے۔